جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اور اس دور کے بادشاہ نمرود کا مناظرہ ہوا، اور اس نے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ تم مجھے تو رب نہیں مانتے ہو، تمہارا رب جو ہے اس کی کوئی نشانی مجھے بتائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے۔ اب اس بادشاہ نے بھی اس کو نہ سمجھا، قال انا احیی و امیت، نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس کو کیا ہو گیا؟ کسی نے موبائل پر رکھا، اتار موٹر سے رکھا ہے، اتار کے پھینک دو، اور بھی رکھا ہوگا نا اوپر میں، پتہ نہیں کیا، تاکہ بندے کیوں خام خواہ مسائل پیدا کرتے ہو؟ نیچے بھی تو آواز کیچ کر دے گا، ضروری تو نہیں اس کے اوپر رکھو۔ تو اب نمرود نے کہا کہ انا احیی و امیت، میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں، کہ ایک آدمی کی سزائے موت ہے، میں کہتا ہوں جاؤ معاف کیا، تو میں نے اس کو جلا دیا، اور کسی کو میں نے سزائے موت دے کے قتل کر دیا تو میں بھی مارتا ہوں، جلاتا ہوں۔ وہ معنی ہی نہیں سمجھا کہ احیاء اور اماتہ کا معنی کیا ہے۔ کسی کو پیدا کرنا پھر موت دینا یہ الگ چیز ہے، ایسے کسی کو تلوار سے قتل کر دینا یہ الگ چیز ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو یحیی و یمیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ یا تو بالکل کودن ہے، عقل سے فارغ ہے، یا عمدن اپنے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ بتلا رہا ہے تاکہ شکست نہ ہو۔ انہوں نے کہا اس سے وہ بات کرتے ہیں جس کا اس کے بعد جواب ہی نہ بنتا ہے۔ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، میرا خدا روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں، آپ ایسا کرو کہ سورج کو مغرب سے نکال دو، خدا جو ہو تو کوئی کام کر کے دکھاؤ نا۔ اب جناب نے نمرود کیا جواب دے؟ وہ الذی حیران ہو گیا، ہکا بکا ہو گیا کہ اس کا کیا جواب دوں، کون سورج کو جا کے مغرب سے نکالے گا؟ اور یہاں پر جو میرے طالب علم بھائی ہیں وہ ایک بات یاد کرنے، بڑی اہم بات ہے کہ وہ نمرود تو ناکام ہو گیا، لیکن باطل والے فرقے جو ہیں وہ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ جی نمرود نے اگر سورج کو مغرب سے نہیں نکالا ہے تو تمہارے خدا نے کہاں نکالا ہے؟ وہ تو بس ایک نظام عالم ہے، نظام فلکیات ہے، یہ چل رہا ہے، مشرق سے چلے گا مغرب سے، اس کے بعد پھر واپس آئے گا اور پھر مشرق سے، تو اس لیے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کے لیے یہ رکھ دیا کہ اذا طلعت الشمس من مغربها، جس دن ہم سورج کو مغرب سے نکالیں گے اس دن توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، لیکن اللہ نکالے سورج مغرب سے طلوع ہوگا تاکہ کوئی ملاحدہ اعتراض نہ کر سکے۔ کیونکہ سورج چاند جتنا ہے یہ اللہ کے حکم سے طلوع ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے غروب ہوتے ہیں۔